بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 2 جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا تفصیلی سوال نمبر 2 لانگ کویشچن نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات لکھیے. اس کا جواب صفحہ نمبر 19 کے اوپر موجود ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل اصول رہنما اصول جو ہے وہ پیش کیے. وفاقی طرز کا آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے. داخلی خود مختاری، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے. اقلیتوں کی نمائندگی، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے. مسلمان ممبران کی تعداد، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. اگلا ہے جداگانہ انتخابات کا اصول. جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے. اسی طرح صوبوں کی جغرافیائی حد بندی، کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہے. مذہبی آزادی، تمام تر لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسودہ تبدیلی، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ارکان اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے. اسی طرح جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے، سندھ کو ممبئی یعنی کہ ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنایا جائے. دیگر صوبوں میں اصطلاحات، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصطلاحات نافذ کی جائیں. مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتیں، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے. مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ، مسلمانوں کو اپنے مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے. آئین میں تبدیلی، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. لب لباب ہے کہ قائد اعظم نے محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصطلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا لانگ کویشچن نمبر 2. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.